السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 23واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں، کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یعنی وہ صرف میرا ہی رب نہیں، تم سب کا رب بھی ہے، اسی نے تم کو بنایا، اسی کی طرف تم واپس لوٹو گے۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہ ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ وہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا، تم بھی میری بات مان لو۔ آخر کار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل کر دیا۔ جب قوم کے لوگوں نے ایک کے بعد ایک پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم کی طرف 3 پیغمبر بھیجے، لیکن انہوں نے سب کو جھٹلا دیا، سب کو جھوٹا قرار دیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسے شخص تک پیغام پہنچا دیا جو شہر کے اندر بھی نہیں تھا، شہر کے باہر دور کسی اور بستی میں رہتا تھا۔ اس تک یہ بات پہنچی کہ پیغمبر اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اس کے دل کو یہ بات بہت اچھی لگی اور وہ فوراً دوڑتا ہوا پیغمبروں کے پاس پہنچا اور ایمان لے آیا، اور اس نے ایمان اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر قبول کیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب سارے لوگ جھٹلا رہے ہو، پورا معاشرہ انکار کر رہا ہو، اس وقت اقرار کرنا یہ ایک بہت بڑی قربانی کی بات ہے، بہت بڑی کریج کی بات ہے، بہت بہادری کی بات ہے۔ تو بہرحال جب اس نے پیغمبروں کی تائید کی تو اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اس کے بعد جب لوگوں نے اس کو مار ڈالا تو فوراً ہی جنت میں داخل کر دیا گیا، کیونکہ وہ شہید ہو چکا تھا، اور شہید کا پہلا قطرہ ہی جب زمین پر گرتا ہے خون کا تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں دنیا میں انجام کتنا بھی برا کیوں نہ نظر آتا ہو کسی کا، جسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے، تو بظاہر تصویروں میں جو کچھ بھیانک مناظر نظر آتے ہیں ان کو دیکھ کر ہائے ہائے بیچارے، اور بہت سب لوگ غمگین ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ایک انسانی ہمدردی کا ایک پہلو ہے، لیکن دوسری طرف مومن کو یہ بات بہت ہی تسلی دیتی ہے کہ ان میں سے ایک ایک سیدھا جنت میں پہنچ رہا ہے انشاءاللہ، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں۔ جنت میں جانے کے لیے صرف جان دینا کافی نہیں ہوتی، جان کو اللہ کی خاطر دینا ضروری ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کی بھی اللہ کی راہ میں جان دینے کی نیت ہو تو پھر اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ دائیں گرے یا بائیں گرے، اسے کوئی جلا دے یا پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس کی ہڈیوں کو کوئی کوٹ ڈالے، توڑ ڈالے، وہ کسی بھی تکلیف سے نہیں گزرتے، کیونکہ شہید کو جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسے ہی جیسے کسی چونٹی نے کاٹا ہو۔ تو چونٹی کاٹنے کی کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں، نہ ہونے کے برابر۔ وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ان کو تکلیف نہیں ہوتی، تو وہ خوش قسمت ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس شخص کو بھی جنت میں فوراً بھیج دیا گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہ یہ نہیں کہتا میرے تو مزے ہو گئے، اب ٹھیک ہے تم بھگتو اب اپنے قصوروں کی سزا، اب دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ نہیں، وہ فوراً اپنی قوم کی فکر کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے کہ میرے رب نے کس عمل کی بنا پر مجھے جنت میں بھیج دیا، کاش وہ ایمان لے آئے۔ یعنی اس وقت بھی ایسا مبلغ بنتا ہے، کیونکہ جو سچا ایمان ہے وہ انسان کے دل کے اندر ایسی تڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان فوراً ہی پھر وہ خیر کی بات دوسروں کو بتانا چاہتا ہے، پھر وہ چپ کر کے رہ ہی نہیں سکتا، وہ آرام سے سو ہی نہیں سکتا، وہ آرام سے کھا ہی نہیں سکتا۔ ہر وقت اس کے دماغ میں یہی بات گھومتی رہتی ہے کہ جو اچھی بات مجھے پتا چلی ہے، جس چیز میں میری خیر اور بھلائی ہوئی ہے، میں اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو ظالم کہنے کی بجائے اور برا بھلا کہنے کی بجائے کیا کہتا ہے؟ وہ یہ تمنا کرتا ہے کاش یہ لوگ میرا انجام جان لیں کہ میرے رب نے مجھے کس چیز سے نوازا ہے تو یہ حق کے مخالف نہ بنے اور یہ بھی میری طرح ایمان لا کر اس انجام کو پہنچے۔ کیا ہمارے اندر کسی مجرم کے لیے ایسی کوئی خیرخواہی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل جس سے محبت کرتا ہے، جس کے اندر خیر دیکھتا ہے، اس کو ایمان نصیب کرتا ہے۔ اس شخص کو دور سے جو اٹھا کر ایمان کی منزل تک اور ایمان کی منزل سے لے کے جنت تک جو پہنچا دیا گیا، آن کی آن میں ایک کے بعد ایک منزل طے کرتا گیا وہ شخص، کس بنا پر؟ یہ نہیں کہ وہ اچانک کوئی چیز ہو گئی تھی، کیا وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر کی خیر۔ تو اپنے اندر کو ہمیں ہر وقت جانچنا چاہیے، اپنے اندر کی خیرخواہی کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم
ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی بھلائی، کتنی محبت اور کتنی خیر خواہی ہے، اگر وہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے بھی بدلے میں ضرور خیر کا بندوبست کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی مال سب کو مل جاتا ہے، لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ ایمان صرف اس کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے۔ تو ایمان کا مل جانا، اللہ کی محبت کا مل جانا، دین کی بات سمجھ میں آنا، اللہ کے لیے سب کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو جانا، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اور پھر ایسی محبت انسان کے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کر دیتی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ایمان جس کا دعویٰ ہم سب کرتے ہیں، اور ایک ہے ایمان کی سویٹنس، ایمان کی حلاوت، کہ انسان اس ایمان کو پا کر ہر غم کو بھول جائے، بڑے سے بڑے حادثے اس کو معمولی نظر آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ 3 امور سر انجام دیے تو وہ ایمان کا مزہ چکھ لے گا۔ جس نے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کی اور بے شک اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اس نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کی جو ہر سال اس پر فرض ہوتی ہے۔ تو یعنی جو خوشی سے زکوٰۃ دے، یعنی جو مجبوری سمجھ کے، بوجھ سمجھ کے نہیں کہ اچھا اب اتنا پیسہ میرا نکل جائے گا، نہیں، وہ سمجھے کہ اس سے کئی گنا زیادہ واپس آنے والا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارا کاروبار یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ پنپ نہیں رہی ہوتی، لیکن جو ہی اس میں سے زکوٰۃ نکالنا شروع کرتے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، یہی لوگ بڑھانے والے ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا کہ اجر بڑھانے والے ہیں، اور ویسے بھی زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے نشو و نما دینا، کسی چیز کو بڑھانا۔ تو زکوٰۃ جہاں انسان کا ایمان بڑھاتی ہے، جہاں انسان کا اجر بڑھاتی ہے، وہاں زکوٰۃ انسان کے لیے اس کے مال میں اضافے کا ذریعہ بھی بنتی ہے، کیونکہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، مال بڑھتا رہتا ہے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کا خیر خواہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے بھلائی کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اس کو ایمان عطا کرتے ہیں، اور جس کو ایمان عطا ہو جاتا ہے پھر اس کو جہنم سے نجات مل جاتی ہے۔ اب قوم کا کیا حال ہوا؟ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا اور یکا یک وہ سب بجھ کر رہ گئے، صرف ایک چیخ سے سب مر گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا وہ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مرتا ہے وہ آگے کوئی جاتا ہے، پیچھے پلٹ کے کوئی بھی نہیں آتا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین میں ایک نشانی ہے، یعنی زمین سوکھی پڑی تھی، مردہ پڑی تھی، ہم نے اس کو زندگی بخشی۔ کیسے؟ بارش برسا کر، اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے اس اللہ کا جس نے زمین کے اندر سے ان کا رزق نکالا؟ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، یعنی ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہو، یعنی پودے جو ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں لیکن ان میں بھی جوڑے ہیں، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی انسانوں میں سے، ہسبینڈ وائف کی شکل میں، مرد عورت کی شکل میں، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے، یعنی جن کا نام بھی انہیں نہیں معلوم، جن کی شکل بھی انہوں نے نہیں دیکھی۔ تو گویا ہم سیف ورڈز میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری کائنات جوڑے میں ہے سوائے اللہ رب العالمین کے کہ وہ اکیلا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ان کے لیے ایک اور نشانی رات ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے کہ کب تک سورج کو چلتے رہنا ہے، کتنا چلنا ہے، کس رفتار سے چلنا ہے اور کہاں تک پہنچنا ہے۔ اور صرف سورج نہیں، سورج کے آس پاس جتنے بھی سیارے ہیں، سورج ان سب کو بھی ساتھ لے کے چلتا ہے، اور سورج کی یہ رفتار جو ہے وہ 1 سیکنڈ میں تقریباً 12 میل ہے،
اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا پھر کھجور کی سوکھی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے. سورج کے بس میں یہ نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے خواہ اس کی رفتار تیز ہی کیوں نہ ہو, اور نہ رات دن پر سبقت لے جا سکتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کے بعد پھر رات آ جائے کہ اس نے دن کو آنے نہ دیا ہو. سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں, آربٹ میں ہیں اپنے اپنے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورج, چاند, ستارے, سیارے, تمام اجرام فلکی جو ہیں یہ سب متحرک ہیں, سب گھوم رہے ہیں. کل فی فلک یسبحون. پھر یسبحون کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسے ہی تیر رہے ہیں جیسے پانی میں کوئی چیز تیر رہی ہوتی ہے, خلا میں ایسے گھومتے ہوئے گویا تیر رہے ہیں. خلا ان کے لیے پانی کی طرح ہے جس میں تیر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا مدار ہے, اپنا اپنا آربٹ ہے, کوئی کسی اور کے اندر انٹرفیئرنس نہیں کر رہا, اسی لیے ان کا سفر پرسکون ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ افلاک تاروں کو لیے ہوئے گردش نہیں کر رہے, یعنی آسمان نہیں گھوم رہا بلکہ تارے جو ہیں وہ افلاک کو لیے ہوئے گردش میں ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ کل فی فلک یسبحون. ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا. اشارہ ہے نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرف. پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں, ان کی کوئی فریاد سننے والا نہ ہو. خاص طور پر کھلے سمندر میں جب جہاز پہنچتا ہے تو آس پاس کوئی بہت جلد مدد کو نہیں پہنچ سکتا اور کسی طرح یہ بچائے نہ جا سکیں. بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیتی ہے. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے, شاید کہ تم پر رحم کیا جائے, تو یہ سنی انسنی کر دیتے ہیں, یعنی غفلت سے نہیں جاگتے. یہی وہ بات ہے جو سورت کے شروع میں کہی گئی, وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا, کہ ایک دیوار ان کے پیچھے ہے ایک آگے ہے. نہ مستقبل کے اندیشے ہیں ان کو کہ آخرت میں کیا ہوگا, نہ ماضی سے سبق لیتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا. تو اس لیے ایسے لوگ کبھی ہدایت نہیں پاتے. ہدایت پانے کے لیے انسان کو دنیا کے واقعات پر غور کرنا چاہیے اور اس سے عبرت لینی چاہیے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو رزق تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو, تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں, کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا, تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو. یعنی فی سبیل اللہ لوگوں کو کھلاتے نہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے اللہ خود کھلا, ہمارے مال میں سے کیوں لیتے ہیں. عجب منطق. بھئی اللہ کا حکم ہے, اللہ نے تمہیں دے کے آزمایا ہے, ان سے لے کے آزمایا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, یہ لوگ کہتے ہیں قیامت کی دھمکی آخر کب پوری ہوگی, بتاؤ اگر تم سچے ہو. اس کا مطلب نہیں کہ ان کو کوئی انتظار تھا یا کوئی فکر تھی تو پتہ کرنا چاہتے تھے کہ کب آ رہی قیامت, ہم تیاری کر لیں. وہ ایک مذاق کے انداز میں کہتے تھے. دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں یعنی انتظار کر رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکا یک انہیں عین اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے, اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکا یک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. سور کا پھونکا جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سور پھونکنے والے فرشتے کے بارے میں بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ڈیوٹی دی گئی ہے, یہ ذمہ داری دی گئی ہے, وہ تب سے تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں. یعنی وہ ہر وقت عرش کی طرف دیکھتا ہے, اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے. کس کا تو ڈیوٹیفل ہے یہ فرشتے, ہمیں کوئی ڈیوٹی ملے تو ہم ٹائم پر پہنچتے بھی نہیں. گویا کہ اس کی آنکھیں 2 روشن ستارے ہیں. اب اسے امیجن کریں کہ سور پھونکنے والا فرشتہ ستاروں جیسی چمکتی آنکھوں کے ساتھ مسلسل ٹکٹکی باندھ کے عرش کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کب دنیا کو ختم کرنے کا اعلان کیا جاتا ہے, مجھے حکم دیا جاتا ہے تو میں سور پھونک ڈالوں جس سے سارے زندہ لوگ ختم ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں کیسے خوش و خرم رہ سکتا ہوں, کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں. ادھر سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور لے چکا, یعنی صرف آنکھیں نہیں لگائے ہوئے, منہ میں بھی لے چکا. اس نے اپنی پیشانی جھکا دی ہے, اپنا کان لگا دیا ہے, پیشانی جھکا دی ہے, نگاہیں اوپر ہیں لیکن سر جھکا ہے, کان لگائے ہوئے, یعنی آواز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو مس نہیں کرنا چاہتا. اب وہ نفخ کے حکم کے انتظار میں ہے. مسلمانوں نے کہا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم اضطراب میں کیا کہیں,
یعنی ایسی جب ہمیں فکر ہو، بے چینی ہو، سور پھونکنے کی ایسی کیفیت آئے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا یہ کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وعلی اللہ توکلنا. کہیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا. اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. ہم نے اللہ پر توکل کیا کیونکہ جو کچھ ہم کر سکتے تھے وہ تو ہم نے کر لیا، لیکن اس سے زیادہ کی ہم میں سکت نہیں، ہمت نہیں. تو یہ دوسرے سور کی بات ہو رہی ہے جب لوگ سور پھونکے جانے پر قبروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیں گے. کس طرف؟ الی ربہم، اپنے رب کی طرف. ینسلون، نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو. جیسے پہاڑ سے کوئی اتر رہا ہو تو خود بخود تیز ہو جائے گا. گاڑی جب اوپر سے نیچے کو آتی ہے تو آپ بے شک اس کو بند بھی کر دے تو خود ہی دوڑنا شروع کر دیتی. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی. ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے، سب کے سب. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہ ہوگا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے. آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، وہ اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں، مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں. جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، جو بھی مانگے، جس چیز کی فرمائش کریں. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے. اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. یعنی ایک طرف نیک لوگ ہوں گے، ایک طرف برے لوگ. حقیقت یہ ہے کہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں ہماری ساری خواہشات پوری ہوں گی. جو بھی آج مانگو ملے گا. دنیا میں تو ایسا ہو نہیں سکتا. انسان اپنی خواہشات کا ایک گھر بناتا ہے اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ڈھہ جاتا ہے، پھر ایک اور بناتا ہے، پھر اس کی شامت آتی، پھر ایک اور بناتا ہے، اور اس طرح ساری زندگی یہی کچھ کرتے اس کی گزر جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اپنے رب سے کھیتی کی اجازت چاہے گا کہ میں کھیت اگانا چاہتا ہوں. شوق ہے نا، مختلف لوگوں کے مختلف شوق ہوتے ہیں. آپ کو تو نہیں گارڈننگ کا شوق، مشکل کام ہے کس کو ایسا شوق لگائے. تو بہرحال جن لوگوں کو دنیا میں کھیت اگانے کا شوق ہوتا ہے ان کو، جیسے کسان لوگ ہوتے ہیں نا، تو ان کو بہت کریز ہوتا ہے. وہ کہیں بھی بیٹھے ہو اپنے کھیتوں کی باتیں شروع کر دیں. جیسے عورتیں کہیں بیٹھی ہو تو اپنے بچوں کو شروع کر دیتی تو وہ اپنی کھیتوں کی باتیں شروع کرتے ہیں، فارمز کی باتیں. تو بہرحال اس کو شوق ہوگا کہ میں یہاں بھی جنت میں بھی کھیت لگاؤں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم اپنی موجودہ حالت پہ راضی نہیں ہو؟ یعنی جو کچھ مل گیا ہے. وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کھیتی کرنے کو دل چاہ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ اجازت دے دیں گے اچھا جاؤ کھیتی لگاؤ. وہ بیج ڈالے گا، صرف آنکھ جھپکنے کی دیر میں اس کی پیداوار اگائے گی، پک بھی جائے گی، کٹ بھی جائے گی، اور اس کے اندر سے نکلنے والے جو دانے وہ پہاڑوں کی طرح ڈھیر بھی لگ جائیں گے. اتنی تیزی کے ساتھ یہ سارا پروسیس ہوگا. دنیا میں ایسا کبھی بھی ممکن ہے، جو مرضی کر لیں آپ، جو پھول لگائیں گے وہ اپنے وقت پر ہی کھلیں گے، اس سے پہلے نہیں کھل سکتے. لیکن وہاں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم اسے رکھ لے، تجھے کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی. یعنی انسان کی نیچر میں یہ چیز کہ وہ کسی حال میں خوش نہیں رہ سکتا. ایک چیز کو چاہتا ہے چاہتا ہے چاہتا ہے، پھر وہ مل جاتی ہے، پھر اس سے بور ہو جاتا ہے، پھر کچھ اور چاہتا ہے، پھر کچھ اور. یعنی چین تو ہے ہی نہیں کہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے کہ اس کے بچے ہو جائیں تو صرف ایک گھڑی میں حمل، پیدائش، اور جس عمر کا بچہ چاہیے ہوگا وہ اس عمر تک پہنچ جائے گا. بالکل چھوٹا بیبی چاہیے تو چھوٹا بیبی، اور اگر بڑا چاہیے کہ نہیں چھوٹا نہیں شور مچاتا ہے تو بڑا بیبی مل جائے تو یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی. تو خوشخبری ان لوگوں کے لیے جن کے دنیا میں بچے نہیں کہ ان کی یہ خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری کر دے گا. تو یہ تھا انجام متقی لوگوں کا کہ جو جنت میں مزے کر رہے ہوں گے. لیکن جنت قیمت ہے ایمان کی، عمل صالح کی، دنیا میں اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرنے کی. دوسری طرف مجرم لوگ ہیں، کرمنلز. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. دنیا میں چاہے گھر میں رہتے تھے لیکن آج تم اکٹھے نہیں رہ سکتے. آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا. کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا. دنیا میں بارہا بتایا گیا تمہیں لیکن تمہیں یقین ہی نہیں آیا.
جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو، یعنی انسانوں کو بطور فیول استعمال کیا جائے گا جہنم میں، جس سے وہ بھڑکیں گے۔ انسانوں کے اندر آپ دیکھیں کہ مختلف جو کیمیکلز ہیں اور جو چیزیں جلانے والی ہیں، آگ بھڑکانے والی، وہ سارے انسان کے اندر موجود ہیں۔ انسانوں کے جسموں سے آگ نکل کر اور بھی زیادہ جہنم کو تپا دے گی۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں، دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اس کے لیے انسان کا اپنا جسم انسان کے خلاف بولنا شروع کر دے گا۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چل رہی ہے کہ کفر کرنے والوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کا، نماز کا انکار، زکوٰۃ کا انکار، یا اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے کہ جن چیزوں کو اس نے فرض قرار دیا ہے ان کی طرف وہ توجہ نہیں دیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ ہر قوم اس کے ساتھ جائے جس کی وہ پوجا کرتی تھی، اپنے اپنے لیڈر کو فالو کرے۔ چنانچہ صلیب کے پجاری اپنی صلیب کے ساتھ، بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ، اور تمام جھوٹے معبودوں کے پجاری اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ چلے جائیں گے۔ صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، کسی اور کو اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کرتے تھے۔ ان میں نیک اور بد دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، اور اہل کتاب کے کچھ باقی ماندہ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر دوزخ ان کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ ایسی چمکدار ہوگی جیسے ریت ہوتی، جو دور سے پانی معلوم ہوتا ہے، جیسے سراب۔ پھر یہود سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی پوجا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے عزیر ابن اللہ کی۔ انہیں جواب ملے گا تم نے جھوٹ بولا، اللہ کی نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹا، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں پانی پلا دیا جائے، کیونکہ حشر کے دن بہت گرمی ہوگی۔ تو ان سے کہا جائے گا وہ چمکتی ریت کی طرف اشارہ کر کے کہ جاؤ وہاں سے پانی پی لو۔ جب وہاں پہنچیں گے تو وہ جہنم ہوگی۔ یہ دراصل وہ جہنم تھی۔ سراب ہے نا، دنیا میں بھی انسان سراب کے پیچھے دوڑتا ہے، دنیا بذات خود ایک سراب۔ تو بہرحال وہ اس جہنم میں جا پہنچیں گے۔ پھر نصارہ کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا، اور ان کو بھی اسی طرح اس چمک کی طرف بلا کر اس کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو پھر وہ بچ نہیں سکتا، اس کی پکڑ ضروری ہے۔ تو اس لیے دنیا میں ہی شرک سے بچ جانا چاہیے، اور ان باتوں کو اہل کتاب کو بتانا نہایت ضروری ہے کہ بظاہر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں شرک داخل ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں کے بارے میں کہ جن کے اندر شرک داخل ہو چکا ہے؟ ان کو بھی اس سے ڈرانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے نماز اور قربانی کرنے کی بجائے غیر اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اور ان کے نام پہ قربانیاں کرتے ہیں، اور ان کے آگے جھکتے ہیں، اور ان سے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان کے نام کی نظر و نیاز صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ یعنی سارے مراسم عبودیت، یعنی جو ریچولز ہیں، وہ سارے کے سارے غیر اللہ کے لیے ہونے لگ گئے۔ تو پھر انجام کیا ہوگا؟ اہل کتاب بھی تو کتاب والے ہیں نا، اور ہم بھی کتاب والے ہیں۔ تو اگر کتاب کو پڑھا نہ جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے اور اس کے مطابق عمل نہ کیا جائے تو پھر بہت مشکل ہوگی۔ دوسری بات یہاں یہ بتائی گئی ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم، جہنمیوں کے منہ کے اوپر سیل لگا دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی۔ وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ بولیں گے۔ وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں، ان کی ٹانگیں، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، پھر تم میں سے کسی ایک کی سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ اس کی ران اور ہتھیلی، یعنی ٹانگ اور ہتھیلی، یہ سب سے پہلے بولیں گی، کیونکہ زیادہ تر کام انسان انہی سے لیتا ہے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکے نہ پیچھے پلٹ سکے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں، وہ پھر بچہ بن جاتا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے دوسروں پر، اس کے ساتھ بیبیز کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، اس کی نیپی چینج کرنی پڑتی ہے، اس کو فیڈ کرنے کے لیے اس کے منہ میں چمچ سے دودھ ڈالنا پڑتا ہے یا غذا دینی پڑتی ہے، اور وہ بچے کی طرح ہی وہی بات بار بار پوچھتا رہتا ہے۔ تو ایک تو اس عمر سے پناہ مانگنی چاہیے، اور دوسرے کہ ڈرنا چاہیے انسان کو۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اس سے بھی عبرت نہیں ہو رہی، اس سے بھی سمجھ نہیں آتی؟ یعنی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اتنی زیادہ لمبی عمر دے دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ بندے پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے اور زندگی کو غفلت میں گزارتے چلے جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا اور نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، یعنی جس کا دل زندہ ہے، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ اور اگر ویسے زندہ کی بات کی جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک کس کے لیے آئے؟ زندہ لوگوں کے لیے، مردہ کے لیے نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مردوں پہ پڑھ پڑھ کے ان کو دیتے رہتے ہیں۔ تو اس آیت کو نوٹ کر لیجئے 70 کو، لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے اس کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ،
اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، کیٹلز، اور یہ اب ان کے مالک ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے الہ بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان دیکھتا نہیں کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ صریح جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے آغاز کو دیکھے کہ کہاں سے وہ شروع ہوا اور کیا بن گیا۔ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ اس سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ سورۃ صافات۔ سورۃ الصافات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم، یعنی فرشتوں کی، پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سناتے ہیں۔ ڈانٹنے پھٹکارنے سے مراد بادلوں کو ڈانٹ کر آگے لے جانا جہاں بارش برسانا مقصود ہو۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت کے سنانے والے ہیں، یعنی جو وحی لے کر آتے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، اللہ، جس نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے اور یہ سارا انتظام قائم کیا ہے۔ رب السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا مالک ہے، رب ہے، اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان کے اندر ہیں، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ بظاہر تو مشرق ایک ہے، لیکن ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے نکلتا ہے تو مشرق الگ ہوتے چلے جائے۔ ویسے بھی جو ہمارا مشرق ہے وہ کسی اور قوم کا مغرب ہے، اور جو ہمارا مغرب ہے وہ کسی اور کا مشرق ہے۔ تو جتنے بھی مشرق یا مغرب ہیں وہ سب اللہ کے ہیں، وہی ان کا رب ہے، وہی مالک ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر چیز جو مشرق اور مغرب کے بیچ میں ہے سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کنٹرول میں، تو حقیقی مالک وہی ہے۔ سورت چونکہ صافات ہے اس لیے صف بنانے کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گی۔ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کی صفوں کی قسم کھا رہے ہیں، والصافات صفا، تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عز و جل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ فرشتوں کی صف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، پہلے وہ آگے کی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کل بہت سے لوگوں کو جماعت سے تراویح پڑھنے کا اتفاق ہوگا، لیکن افسوس یہ کہ تراویح پڑھنے والے خود ہی تراویح کا مذاق خراب کر دیتے ہیں جب وہ نماز کے آداب اور شرائط کو نہیں جانتے۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ لمبے قیام کے بعد جب وہ لوٹیں تو کچھ بھی نہ لے کے لوٹیں، کیونکہ انہوں نے صف درست نہیں کی۔ کیونکہ صف کا درست کرنا نماز قائم کرنے کا حصہ ہے، اور صف درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ سب درست نہ کریں۔ اگر ایک شخص پیچھے سے بگڑ کھڑا ہو اور اکڑ کھڑا ہو اور ہلے جلے نہیں تو کبھی بھی صف درست نہیں ہو سکتی، سب کی صف ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ کو بہت شوق ہے نماز با جماعت پڑھنے کا تو سب سے پہلے صف بنانا سیکھیے، ورنہ اس محنت کا فائدہ نہ ہوگا۔ اور نماز کا حسن جو ہے وہ بھی صف بنانے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک صف کا درست کرنا نماز کی خوبی میں سے ہے۔ پھر اسی طرح برا بن عازب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک صف کے اندر آتے تھے
اور ہمارے سینوں اور مونڈوں کو برابر کرتے ہوئے چھوتے تھے. یعنی آپ خود لوگوں کو اس طرح جیسے یوں سمجھے کہ جیسے کسی دیوار کے اوپر سیمنٹ نہیں کیا جاتا, اس کو پلستر کیا جاتا ہے, اس طرح آپ سب کے کندھے یوں برابر کرتے تھے کہ آگے پیچھے نہ ہو لوگ, اور فرماتے تھے کہ آگے پیچھے نہ ہو ورنہ تمہارے دل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے. آج مسلمانوں میں اتفاق کیوں نہیں, باہم محبتیں کیوں نہیں؟ کیونکہ نماز کی صف ٹوٹی ہوئی ہے, نماز کے اندر ڈسپلن نہیں. تو جس عبادت میں ڈسپلن نہیں, پھر پوری دنیا میں یونٹی کہاں سے آ سکتی ہے مسلمانوں کے اندر؟ اور جب یونٹی نہیں, ہر ایک کو صرف اپنے مفاد کی ہے, تو پھر کسی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مدد کو کوئی کہاں سے پہنچے گا؟ آپ فرمایا کرتے تھے بے شک پہلی صف والوں پر اللہ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں, لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ پسندیدہ ہے. پھر اسی طرح صف ملانے کا اجر بھی ہے اور توڑنے کا گناہ بھی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفیں درست رکھا کرو, کیونکہ تمہاری صفیں ملائکہ کی صفوں کے مشابہ ہوتی ہیں. کندھے ملا لیا کرو اور درمیان کی خلا کو پر کر لیا کرو. اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جایا کرو, یعنی اگر وہ آگے پیچھے ہونے کو کہے تو ہو جایا کرو. اور شیطان کے لیے خالی جگہ نہ چھوڑا کرو, یعنی بیچ میں گیپس تو ہونے نہیں چاہیے. امام کی طرف سب کو جڑتے چلے جانا چاہیے, تو اس طرح سب کی صف درست ہو جائے گی. کیونکہ اگر آپ امام سے ہٹ کے دوسری طرف ہوگے تو پھر امام بھی ہلنا جلنا شروع کر دے گا, تو اس سے پھر نماز سب کی ڈسٹرب ہوگی. اور جو شخص صف کو ملاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جوڑتا ہے, اور جو شخص صف کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو پلیز ایک تو سیدھی صف ہو, اور دوسرے یہ کہ باہم جڑے ہوئے ہوں, ساتھ لگے ہوئے ہوں. ایسے تو نہیں کہ نماز با جماعت کا اجر 27 گنا زیادہ, کیونکہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اکیلے تو آپ جیسے تیسے کھڑے ہو جائیں, لیکن ایسا نہ ہو 27 لیتے لیتے صفر پہ آ جائیں. ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے, اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے. یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے, ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں, اور ان کے لیے پہم عذاب ہے. تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے, شہاب ثاقب. اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ یعنی انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ انسان سے بڑی بھی ہیوج چیزیں موجود ہیں, جائنٹ. ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا. تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں. ایک ہی چیز ہوتی ہے, ایک شخص کے ایمان کو تازہ کر رہی ہوتی ہے, اور دوسرا اپنی حماقت بے وقوفی کی وجہ سے اسی پر ہنس رہا ہوتا ہے. سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے, کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو سری جادو ہے, برین واشنگ ہے. بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں, اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں, اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو. یعنی نہ زندگی کے مالک ہو, نہ موت کے مالک, اور نہ دوبارہ جی اٹھنے کے مالک. بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا یک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے. اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی, یہ تو یوم الجزا ہے. اچھا یہ ہے یوم الجزا, اب سمجھ آئی. یہ وہی ہے فیصلے کا دن جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جنہیں وہ اللہ کو چھوڑ کر پوجا کرتے تھے. پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ, ان سے کچھ پوچھنا ہے. کیا ہو گیا تمہیں, اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں, اس کے بعد وہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کر دیں گے, آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے, جھگڑیں گے, آرگیومنٹس ہوں گی. پیروی کرنے والے یعنی فالوورز اپنے لیڈر سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے یا قسمیں کھا کے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں, بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے. ہر جگہ یہی جواب ملے گا ان لوگوں کو جو اس کیفیت سے گزریں گے. ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا, تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں, سو ہم نے تم کو بہکایا, ہم خود بہکے ہوئے لوگ تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے, تکبر کرتے تھے اور کہتے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں, حالانکہ وہ حق لے کر آیا ہے
اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بھی بدلہ دیا جا رہا ہے انہی اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، اور طرح طرح کی لذیذ چیزیں یعنی جنت کے اندر. وہم مکرمون، اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے. شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی. یعنی جنت میں انسان صرف تمنا کرے گا کہ مجھے یہ چیز مل جائے، بس اس کے بعد وہ بھول جائے. یہ تھوڑی کہ کسی بڑے سے بڑے ریسٹورینٹ میں جا کر آپ آرڈر بک کرائیں اور پھر بھول جائیں، جب ان کی مرضی ہو آپ کو سرو کریں اور پھر بھی آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. تو جنت میں ایسی کوئی انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ ویٹر گیا ہے اور ویٹ ہی کروانا شروع کر دیا اس نے. وہاں پر انسان تمنا کرے گا کسی خاص قسم کی شراب پیے. حدیث میں آتا ہے، ابو امامہ فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو برتن ٹونٹی والی کیتلی کی طرح کا اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، خود ہی آٹومیٹیکلی آ جائے گا. وہ پی لے گا، پھر وہ برتن واپس اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا. خود اٹھ کے لانا نہیں پڑے گا اور خود پی کر واپس اپنی جگہ پہ رکھنا نہیں پڑے گا، خود ہی آئے گا خود ہی جائے گا. اور شراب بھی کیسی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی نقصان ہوگا. دنیا کی شراب سے تو نقصان ہوتا ہے، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی. دنیا کی شراب پی کر تو لوگ واہیات بکنے لگتے ہیں. اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، یعنی جنت کی عورتیں، حوریں ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. یعنی ان کی سکن اتنی سافٹ ہوگی. دنیا میں کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں سکن سافٹ کرنے کے لیے، لیکن جنت میں ایسی خواتین کی سکن خود بخود ہی اچھی ہوگی. اب جنت میں سب کچھ مل گیا، عیش و عشرت سے جی رہے ہیں، ہر چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں. اتنے میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے، پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر دنیا کے حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک دوست تھا، میرا ایک کلید تھا. ہم نشین جو ہے، قرین جو ہے کلید کو کہتے ہیں. میرا ایک ساتھ رہنے والا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. یعنی ایسا ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ مسلم نان مسلم اکٹھے ورک کرتے ہیں، کو ورکر ہوتے ہیں، تو وہ آپس میں ریلیجن پہ بھی بات کرتے ہیں. تو یہ باتیں سب ریکارڈ ہو رہی ہیں. قیامت کے دن جا کے ان کو دوبارہ ریکال کیا جائے گا. آج ریکارڈ کیا جا رہا، کل ریکال کیا جائے گا. اور وہ ریکال کرتے ہوئے کیا کہیں گے کہ اچھا تم بھی تصدیق کرتے ہو کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کے رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، کیا اب آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب ہیں کہاں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. کتنے ڈرنے کی بات ہے نا کہ دنیا میں ہمارے دوست ہم کو کس طرح انفلوئنس کرتے ہیں اور بعض اوقات ہم ان کی باتیں مان بھی جاتے ہیں جو کہ غلط ہوتی ہیں. تو یہاں وہ کہے گا اللہ کی قسم تو مجھے تباہ کرنے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں، میرا بھی ٹھکانہ تمہارے ساتھ ہوتا. اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا. جنت والوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی عذاب نہ ہوگا. ان ھذا لہو الفوز العظیم، انڈر لائن کر لیجیے، ان ھذا لہو الفوز العظیم لمثل ھذا فلیعمل العاملون. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. سارے کام جو کرتے ہیں اس چیز کو پانے کے لیے کریں، نہ کہ دنیا کے وقتی فوائد اور وقتی مسائل کو حل کرنے کے لیے. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم طلعها كأنه رؤوس الشیاطین فإنهم لآکلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم. بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ زقوم کا درخت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی زمین پہ ٹپکایا جائے، صرف 1 ڈراپ، تو زمین والوں کی زندگی کڑوی کر دے، تلخ کر دے، ہر چیز کڑوی ہو جائے، پانی آپ کا کڑوا ہو جائے، کھانا، میٹھے پھل، ہر چیز میں کڑواہٹ آ جائے. تو اب سوچ لو کہ جس کا کھانا ہی زقوم ہوگا اس کا کیا بنے گا. کبھی کوئی کڑوی دوائی پینی پڑ جائے
کھانی پڑ جائے، حلق سے نیچے اتارنی پڑ جائے، پورے جسم کو کپ کپی ہو جاتی. کبھی آپ میں سے کسی نے کڑوی دوا پی؟ ایکسپیرینس ہے کڑواہٹ منہ سے گزارنے کی؟ اللہ ہو. ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. شگوفے کون سے؟ وہ جو چھوٹی چھوٹی گول گول گولیاں سے نہیں نکل رہی ہوتی اس کیکٹس کی. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، یعنی وہ کونز جو ہوں گی وہ کڑوی کانٹوں والی کھائیں گے اللہ، اور اسی سے پیٹ بھریں گے کیونکہ بھوک ستائے گی. اللہ ہم سب کو جہنم سے بچائے. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، ابلا ہوا پانی. کڑوی چیز کھا کے تو پیاس زیادہ لگتی، انسان ٹھنڈا پانی چاہتا ہے، ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا. اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی، پھر واپس دوزخ کی طرف. یہ کھانا پینا ہے، یہ ہے ان کا ڈائننگ ہال. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ پڑے، یعنی آنکھیں بند کر کے تقلید کی، بغیر سوچے سمجھے بس روایات کے پیچھے بھاگتے رہے. یہ نہیں دیکھا کہ قرآن اور سنت کیا کہتا ہے، یہ دیکھا کہ اماں ابا کیا کہتے، دادا کیا کہتے تھے. وہ بڑے اپنے وقت کے معزز اور پڑھے لکھے تھے، بڑے شاعر صوفی تھے، اس لیے جو کچھ وہ کہہ گئے اپنی اولادوں کو ہم تو اسی کے پابند ہیں. یہ انتہائی غلط ہے. ہر ایک کی بات کو پرکھنا چاہیے، چاہے استاد ہو، چاہے ماں باپ ہو، چاہے بہن بھائی ہوں، اور پورا انالائز کرنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، کیا اپنے پاس سے کہہ رہا ہے یا حق بول رہا ہے. تو حق کی پہچان کیا کہ ادھر وہ قرآن کی آیت ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہو. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ہم نے ان میں تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا انجام کیا ہوا. اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. الا عباد اللہ المخلصین. اللہ ہم کو بھی وہ اخلاص عطا کر دے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو کہ ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. نوح علیہ السلام کی دعا ہم نے سن لی. آپ بھی دعا کیجئے، اللہ آپ کی بھی سنے گا انشاءاللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا فائدہ دیتی ہے. اس کے بارے میں بھی جو کچھ نازل ہو چکا ہے، یعنی کوئی پریشانی تکلیف مصیبت بیماری آ گئی ہے تو اس سے بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی جو ابھی نہیں اترا، کوئی مصیبت آنے والی ہے تو دعائیں شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے گا. بندو تم پر دعا کرنا لازم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو بندے سے پسند ہے کہ وہ دعا کرتا رہے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، یعنی شدید اذیت سے بچایا جو مسلسل 950 سال سے ان کی قوم ان کو دے رہی تھی ایمان نہ لا کر، اور اسی کی نسل کو باقی رکھا اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. یعنی ان کے جو بچے پھر بچوں کے بچے اور آگے جو چلے وہ سب اپنے اس نیک دادا کو پہچانتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باپ دادا اگر صحیح دین پر ہوں تو ہی صرف ان کی بات مانی جائے گی، اور اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، ڈبو دیا. اور نوح علیہ السلام ہی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑے ہوئے معبود چاہتے ہو، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. پھر اس نے ایک نظر تاروں پہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں، کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں. اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دیا. فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ. ابراہیم علیہ السلام کس طرح میلے میں نہیں جاتے کہ طبیعت خراب ہے، لیکن جب بتوں کو مارنے کی باری آتی ہے تو پتھر کے بت توڑ دیتے ہیں خراب طبیعت کے ساتھ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کی طبیعت کب خراب ہوتی ہے اور کب ٹھیک ہوتی ہے. آپ کی طبیعت کسی شادی میں جانا ہو، کسی پارٹی میں جانا ہو، بازار جانا ہو، پھر ٹھیک ہو جاتی. اگر تھوڑی بہت خراب بھی ہو تو گولی وغیرہ کھا کے کہتے ہیں اتنی بھی خراب نہیں، کام چل جائے گا، اور ضرور اٹینڈ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی درس کی مجلس میں جانا ہو یا کوئی تعلیم و تربیت کا کام کرنا ہو یا کسی بیمار کی عادت یا خدمت کرنا یا کوئی اور دنیا کا کام کرنا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. کہتے تم لوگ چلے جو میری آج طبیعت خراب ہے میں نہیں جا سکتا. تو کس کی سنت کی پیروی کرنی ہے، نفس کی یا ابراہیم علیہ السلام کی؟ تو بالآخر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو نیچا کر دیا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین.
اب پھر بھی وہ جب نہیں مانے تو انہوں نے الٹا ابراہیم علیہ السلام ہی کو برا بھلا کہا اور کہا کہ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم وہ کرتے تو کرتے کیا، کیونکہ انہوں نے مارنا چاہا، جلانا چاہا، وہ تو جلے ہی نہیں، اب کیا کریں؟ اب آخری چارہ یہ تھا بس اس ملک سے نکل جائیں، ہمارا گھر چھوڑ دیں۔ باپ نے کہا گھر چھوڑ دیں، قوم نے کہا اس ملک سے نکل جائیں، انہوں نے نکال دیا، اور وہ کہتے انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ پیغمبروں کی زندگی میں بڑے بڑے غم اور بڑے بڑے حادثے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ فوراً اس نیگیٹو کو پازیٹیو میں تبدیل کر لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسی حکمت عطا کرے۔ انہوں نے کہا نکل جاؤ، کہا ٹھیک ہے، میرا رب ہے، مجھے کہاں کی تنہائی۔ جیسے وہ امام ابن تیمیہ کا قول پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ میری تنہائی میری خلوت ہے اللہ کے ساتھ، میرا قتل میری شہادت ہے، اور میری جلا وطنی میری سیاحت ہے۔ یعنی اگر تم مجھے ملک سے نکال دو گے تو میں سیر کروں گا، نئے ملک دیکھوں گا، نئی نئی جگہ دیکھوں گا، مار ڈالو گے تو اللہ کے پاس پہنچ جاؤں گے، جنت میں شہادت ہو جائے گی، اور اگر اکیلے میں قید میں کر دو گے تو مزہ ہو جائے گا، صرف اللہ سے باتیں کروں گا۔ ویسے تو فرصت نہیں ملتی لوگوں کے ہجوم سے، تو اس طرح ایک اکیلے اللہ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کروں گا۔ خلوت تو سب کو پسند ہوتی، اپنے پسندیدہ انسان کے ساتھ، تو یہاں پر جس کی محبت اللہ کے ساتھ ہو اس کو خلوت بے حد عزیز ہوتی۔ آپ کو کیا پسند ہے، خلوت کی جلوت؟ بہت سے لوگوں کو جلوت پسند ہے، جلوت سمجھتے ہیں سوشلائزنگ، ہر وقت ان کا دل چاہتا ہے ہر وقت کوئی ان کے پاس ہو، وہ اکیلے نہیں ہونا چاہتے، ان کو اکیلے ہونے سے گھبراہٹ ہوتی۔ لیکن جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے اور اللہ کی محبت ہوتی ہے، ان کو خلوت پسند ہوتی کہ سب جائیں تاکہ میں اپنے رب سے باتیں کروں، ذکر کروں، دعا کروں، اور اچھے اچھے کام کروں، غور و فکر کروں، کیونکہ یہ سب کام لوگوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے۔ غور و فکر، تعلیم، پڑھنا، سیکھنا، جاننا، مزید ریسرچ کرنا، یہ سارے کام انتہائی خاموشی طلب کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک کام بس کر لیں، ہر چیز اچھی ہو جائے گی، اور وہ ہے اللہ پر ایمان مضبوط اور اللہ کی محبت۔ پھر کسی بھی چیز سے گھبراہٹ نہیں، آپ کے دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ پر ایمان نہیں، پھر ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کافی۔ اب جب ان سے فرصت ہوئی تو پھر اکیلے ہیں، کہا رب ہب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دے دے، اولاد دے دے، میرے پاس تو کوئی ہے بھی نہیں۔ فبشرناہ بغلام حلیم، یہ ایسا نہیں کہ ادھر سے نکلے تھے ایک دروازے سے نکلے اور دوسرے میں جا کے ان کی دعا اسی وقت قبول ہوگی، یہ کئی سالوں بعد قبول ہوئی تھی، اور پھر بھی وہ ناراض نہیں تھے، دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کیونکہ دعا کرنا جو ہے یہ عبادت ہے۔ تو جب دعا قبول ہو جائے تو آپ عبادت چھوڑ بیٹھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے بندے سے کہ یہ اتنی دعا کرے کہ ہر وقت عبادت کی حالت میں رہیں، تو کبھی بھی دعا کر کے نامراد نہ ہو، تھکے نہیں، بیزار نہ ہو، اور یہ نہیں کہ بہت دعائیں کر لی اب تو قبول نہیں ہونی اس لیے فائدہ نہیں، ہر آن اپنے رب کو پکاریں۔ تو انہوں نے بیٹا ہی نہیں مانگا، اولاد نہیں مانگی، بلکہ کہا صالحین میں سے عطا کر۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت صفت ہے، حلم، برداشت، تحمل۔ یعنی عام طور پر مردوں کے اندر یہ کم ہوتا ہے، تو جس اولاد کے اندر یہ تحمل ہو، وہ ماں باپ کی ڈانٹ بھی سن لے گی، وہ مشکل وقت میں بھی چیخے چلائے گی نہیں، کمپلینٹس نہیں کرے گی، اور وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹا نہیں، حلیم بیٹے کی خوشخبری دی۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا۔ یعنی آزمائشیں ختم کوئی نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ ایک آزمائش سے نکلے اور اب نجات ہوئی ظالم قوم سے اور باہر آئے اور ہنسی خوشی میاں بیوی رہنے لگے اور پھر بچہ ہو گیا اور پھر اس کو پالنے میں لگ گئے، اس میں مشغول ہو گئے۔ نہیں نہیں نہیں، ابھی اور بھی امتحان ہے بیٹا۔ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور پیغمبروں کے خواب وہی ہوتے ہیں، وحی، تو اس لیے ان کو پتا تھا کہ یہ تو اب کرنا ہی پڑے گا۔ اب تو بتاؤ تیرا کیا خیال ہے؟ باپ تھے، تحمل والا لڑکا تھا، بتائے بغیر کہتے ادھر آؤ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، نہیں، اس نے بھی مشورہ لیا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو۔ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے۔ بیٹا بھی تو ایسا ہی تھا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو اسماعیل علیہ السلام نے اس وقت سفید رنگ کی قمیص پہنی تھی۔ کہنے لگے ابا جان اس کے علاوہ تو میرے کوئی کپڑے نہیں جن میں آپ مجھے کفن دے سکیں گے، اس لیے آپ ان کپڑوں کو میرے جسم پر سے اتار دیں تاکہ بعد میں اسی میں مجھے کفن دیں۔ آگے کا بھی سوچ رہے ہیں، یعنی کتنے جانون ہیں اور کتنے یعنی ٹروتھ فلی اپنے آپ کو پیش کیا، یہ نہیں دل میں کچھ زبان سے اوپر سے کچھ کہ ہاں ہاں ضرور کر لیں میں حاضر ہوں، لیکن اندر اللہ یہ کیا مصیبت ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی آزمائش، ہر روز کوئی نہ کوئی ٹیسٹ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، جو دل میں تھا وہی زبان پر تھا۔ اسی لیے کہا کہ آپ کپڑا اتار دیں میرا تاکہ بعد میں اس میں کفن دے سکیں۔ ابھی وہ کر ہی رہے تھے کہ آواز آ گئی، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک سفید رنگ کا سینگوں والا بڑی بڑی آنکھوں والا دمبا کھڑا تھا۔
تو انہوں نے اس کو ذبح کر دیا. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، دونوں سرخرو ہو گئے، سبحان اللہ، باپ بیٹا. اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، سامنے نہیں تاکہ چہرہ نظر نہ آئے، تو پھر ایسا نہ ہو کہ کہیں عمل میں شیکی ہو جائیں. اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا، اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑی. سلام ہے ابراہیم پر، سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین. اور ہمیں اشارہ کر دیا گیا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یعنی جیسے ابراہیم کو وہ مینڈا دیا تھا ایسے ہی تمہیں بھی دیں گے اگر تم بھی کچھ قربانی کرو. لیکن ہم قربانیوں سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس اتنا دین کافی ہے جس میں کوئی آزمائش نہ ہو، اس سے آگے بہت مشکل ہے. طبعاً انسان ہے، ویک ہے، لیکن انسان کو دین کو آگے پہنچانے کے لیے، اللہ کی اطاعت اور عبادت کرنے کے لیے جب رسک لینا پڑے تو لے لے. جب انسان یہ سوچے کہ اس کے بغیر چارہ ہی کو نہیں تو پھر رسک لے لے، تب وہ آگے بڑھے گا، ورنہ نہیں بڑھ سکتا. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، اور ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی. اور ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے. ماں باپ تو بڑے نیک تھے، لیکن اولاد میں سے کوئی اچھا ہے اور کوئی اچھا نہیں. جب یہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر عام انسانوں کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ماں باپ بہت نیک ہوتے ہیں لیکن بچے بہت ہی خراب نکل آتے ہیں. اسی لیے تو ایک بچے کو خضر علیہ السلام نے ٹھکانے لگا دیا تھا کہ جو اپنی خرابیوں سے ماں باپ کو ستانے والا تھا. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی. کون سی قوم تھی ان کی؟ بنی اسرائیل. انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے. ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی اور انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام علی موسیٰ و ہارون. سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. الیاس علیہ السلام، بعض کہتے ہیں کہ یہ سامرا میں آئے تھے اور بعض کچھ اور جگہ بتاتے ہیں. بہرحال یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف ہی بھیجے گئے تھے. اس وقت بھیجے گئے تھے جب بنی اسرائیل شرک میں کھلا مبتلا ہو چکی تھی، اور انہوں نے ایک بت پوجنا شروع کر دیا تھا جس کا نام بال تھا. یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا تم لوگ ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو؟ اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے. مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندوں کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. یعنی اس سزا سے صرف وہی بچیں گے جنہوں نے الیاس علیہ السلام کو نہیں جھٹلایا اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے چھانٹ لیا، یعنی خالص کر لیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یہ ہے اللہ کی گواہی. اللہ ہمیں بھی ایمان نصیب کر دے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ. اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کرو جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ یعنی قریش کے تاجر شام اور فلسطین کی طرف جاتے ہوئے ان سارے کھنڈرات کو، ان نظاروں کو دیکھتے ہیں. وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. دن کو بھی اور رات کو بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے اپنی قوم سے ناراض ہو کر، پھر وہ کرہ اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی. آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا
اور وہ ملامت زدہ تھا، یعنی خود کو خود کوس رہے تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرتے رہنا چاہیے جب خاص طور پر کوئی تکلیف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ خالص ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ یعنی ایک شخص جو کبیرہ گناہوں کو نہیں کرتا اور اللہ کے لیے اپنے عمل کو خالص کرتا ہے تو لا الہ الا اللہ جب کہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دروازے کھول دیتے ہیں، اس کے لیے اس کی دعا کی قبولیت ہو جاتی۔ تو اصل چیز کیا ہے پھر؟ اخلاص۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، آخر کار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا۔ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا، کہتے ہیں کدو کا درخت تھا، کدو کی بیل تھی۔ اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ، پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ جن خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ خالص بندے صحیح اسماء و صفات کو جانتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے۔ آپ دیکھ لیجیے کہ کتنا زیادہ مخلصین کا ذکر آ رہا ہے اس صورت میں۔ تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو اس میں خاص طور پر جو پچھلی آیات گزری ہیں، فرشتوں نے اپنی 2 کوالٹی بتائی، ایک تو یہ کہ انا لنحن الصافون، اور دوسری وانا لنحن المسبحون۔ فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی وبحمدہ، سبحان ربی وبحمدہ۔ سورۃ صاد، سورۃ صاد مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ صاد، قسم ہے نصیحت بھرے قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، اسی لیے مان کر نہیں دیتے۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا ہے، یعنی انسان، انہی کے قوم کا بندہ۔ منکرین کہنے لگے یہ ساحر ہے، سب جھوٹا ہے۔ اب الزامات دیکھیے آپ، کیا اس نے سارے الہوں کی جگہ بس ایک ہی الہ بنا ڈالا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے،
اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر. یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یعنی دال میں کچھ کالا نظر آتا ہے، مقصد کچھ اور ہی ہے. بظاہر اللہ کی عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے لیکن اصل غرض کچھ اور ہے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے فرمان کے تابع ہو جائیں، ان کی باتیں ماننے لگیں. یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. یہ بات ہم نے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یعنی قریب میں جو وقت گزرا ہے ہماری تاریخ میں ایسا کچھ بھی نہیں. یہ کچھ نہیں مگر ایک من گھڑت بات. کیا ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا؟ یعنی اگر اللہ کا ذکر آنا ہوتا تو وہ کسی بہت امیر انسان پر آتا، کسی سردار پر آتا. بل ہم فی شک من ذکری، اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں، یعنی اس قرآن کے بارے میں، اس کی صداقت کے بارے میں انہیں شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں. اگر انہیں یہ یقین ہو جاتا تو پھر نہ کتاب کو ماننے میں کچھ مشکل تھی اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کچھ مشکل ہوتا. اس لیے جب بھی آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو قرآن کی حقانیت میں ضرور بات کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے کہ جو 1400 سال سے بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی اور جو کچھ بھی بتاتی ہے بالکل سچ بتاتی، اور اس میں کئی ایسی باتیں جو اس نے کہی تو وہ پوری ہو گئی. کئی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا اس نے ذکر کیا اور وہ بعد میں دنیا نے دیکھی ان کا تجربے اور مشاہدے سے، جیسے 2 سمندروں کا مل جانا وغیرہ. یہ پہلے تو انسانوں کو نہیں پتا تھا، زمین پر اس پلانٹ پر کسی کو بھی نہیں پتا تھا جب وہی نازل ہو رہی تھی کہ اس قسم کی بھی کوئی چیزیں سمندر کے اندر پائی جاتی. تو جب کسی شخص کا ایمان اللہ کی کتاب پر مضبوط ہو گیا، کتاب سے وہ جڑ گیا، تو باقی مرحلے آسان ہو جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں. کیا تیرے رب جو زبردست ہے، دینے والا ہے، اس کی رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھیں. سبب سیڑھی کو کہتے ہیں. یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھا جانے والا ہے. ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والا فرعون اور سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں. جتھے وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری سزا کا فیصلہ ان پر چسپاں ہو کر رہا. یہ لوگ بھی بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے، یعنی عذاب آ جائے، یعنی قیامت کے دن جو بھی تباہیاں آنی ہیں اس کا کچھ حصہ ابھی دنیا میں ہی ہم کو دکھا دے. یہ انتہائی نادانی کی باتیں تھی جو وہ لوگ کر رہے تھے. جسے عقل چل جاتی ہے نا کسی کی تو وہ اپنے لیے عذاب مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذی الاید انہ اواب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی کفار مکہ کی باتوں پر، جو یہ کہتے تھے کہ بس یہی ایک شخص رہ گیا ہے، اس کی تو نیت ہی خراب ہے. دیکھیے آج بھی داعی دین کو ضرور یہ تانا ملتا ہے کہ ان کی نیت خراب ہے، کوئی دال میں کالا، مقصد کچھ اور ہی ہے یہ سب کچھ کرنے کا. تو اس سے کبھی نہیں گھبرایا کریں کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کا مقصد کیا ہے کسی کو بھی کوئی اچھی بات بتانے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، یعنی جو آپ کو ساحر کذاب کہتے ہیں. ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو، یعنی عین اس موقع پر داؤد علیہ السلام کی باتیں جو بہت ہی مزے کی باتیں بھی ہیں، اچھی کہانی بھی ہے. تو یہ بھی ایک حل ہے کہ جب انسان بہت مایوس ہو تو پھر کسی ایسے واقعے کو، کسی ایسی سٹوری کو یا کسی ایسی چیز کو پڑھے، دیکھے، یاد کرے کہ جس سے اس کا غم ہلکا ہو جائے. اور داؤد علیہ السلام کی صفت کیا تھی؟ انہ اواب، وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف پلٹنے والے تھے. کسی قسم کا کوئی دکھ، رنج، غم، پریشانی، مصیبت ہوتی فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے، کبھی شکرانے کے طور پر اور کبھی دوسری طرح، یعنی کہ دعا مانگتے ہوئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت داؤد کی مثال کیوں دی گئی؟ تاکہ آپ بھی اور زیادہ اواب بن جائیں. جب لوگ آپ کو ستائیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا کہ صبح و شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. وہ بھی بولتے تھے، اللہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن صبح و شام پہاڑ بھی ساتھ بول پڑتے تھے. ویسے بھی تسبیح کر رہے ہیں لیکن ان کی آواز کے ساتھ مل جاتی تھی. پھر تسبیح کا ذکر آ گیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید میں کتنا زیادہ تسبیح کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت کو بہترین ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داؤد علیہ السلام کے لیے قرآن یعنی زبور بہت آسان کر دی گئی تھی اس کی قرات. چنانچہ وہ اپنی سواری پر زین کسنے کا حکم دیتے اور اپنی سواری کی زین کسے جانے سے پہلے ہی زبور پڑھ لیتے، اور وہ صرف اپنے ہاتھوں کی کمائی سے کھاتے تھے. تو یہاں ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور کیا کیا ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا پہاڑوں کے علاوہ؟ والطیر محشورہ، پرندے بھی سمٹ آتے، اکٹھے ہو جاتے. کل لہ اواب، سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے. کس کی تسبیح؟
داؤد علیہ السلام. تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی تسبیح سے کام لیں. وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ, اور مضبوط کر دی تھی ہم نے اس کی سلطنت. وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ, اور ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات کرنے کی صلاحیت دی تھی. وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ, پھر تمہیں کوئی خبر پہنچی ہے ان مقدمے والوں کے بارے میں کہ جو دیوار پر چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے. جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئے. انہوں نے کہا ڈریے نہیں, ہم دو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے. آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے, بے انصافی نہ کیجئے, اور ہمیں راہ راست بتائیے. یہ میرا بھائی ہے, اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک ہی دمبی ہے. اس نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ دمبی بھی میرے حوالے کر دو. اس نے گفتگو میں مجھے دبا لیا ہے. داؤد علیہ السلام نے جواب دیا, اس شخص نے اپنی دمبیوں کے ساتھ تیری دمبی ملا لینے کا مطالبہ کر کے یقیناً تجھ پر ظلم کیا. اور واقعہ یہ ہے کہ مل جل کر ساتھ رہنے والے لوگ اکثر ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے رہتے ہیں. بس وہی لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں, اور ایسے لوگ بہت کم ہیں. یہ بات کہتے کہتے داؤد سمجھ گیا یہ تو ہم نے دراصل اس کی آزمائش کی ہے. چنانچہ اس نے اپنے رب سے معافی مانگ لی اور سجدے میں گر گیا اور رجوع کر لیا. تب ہم نے اس کا وہ قصور معاف کر دیا, اور یقیناً ہمارے ہاں اس کے لیے تقرب کا مقام اور بہترین انجام ہے. یعنی قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ داؤد علیہ السلام کو اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے گا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا تھا, اور وہ فیصلہ اس وقت میں آیا جب وہ اپنی عبادت گاہ میں تھے, اور جو فریق مقدمہ تھا اس نے آ کر جو اپنا معاملہ پیش کیا جیسے کہ ان آیات میں بتایا گیا. تو داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ انہوں نے جو پہلے فیصلہ کیا تھا ایک, وہ درست نہیں تھا. اور پھر کیا کیا, فاستغفر ربہ, وہی سجدے میں گر گئے, اپنے رب سے بخشش مانگی. وخر راکعا واناب, اور رکوع اور سجدے میں پڑ گئے, یعنی رکوع کرنے لگے اور سجدے کرنے لگے. یہی بندہ مومن ہوتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو جب اسے کوئی یاد کرا دے, اس کی غلطی بتا دے, تو وہ اس پر تکبر نہیں کرتا بلکہ فوراً قبول کر لیتا, مان لیتا اور استغفار کر لیتا. دیکھیے ہدایت کی کئی قسمیں ہیں. ہدایت کی ایک قسم ہے قرآن سے ہدایت لینا, آیات ہمیں بتاتی. ہدایت کی ایک قسم ہے حدیث سے ہدایت لینا, اس سے رہنمائی لینا. اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ مختلف حالات اور واقعات کی شکل میں ہمارے لیے لاتے ہیں کہ ان سے ہم سبق لیں. تو ہر واقعہ ہمارے لیے ایک ہدایت ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں الہدا البیانی. الہدا البیانی, کوئی ہے الہدا القرآنی اور کوئی ہے الہدا البیانی. الہدا البیانی کیا ہے؟ الہدا البیانی یہ ہے کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا اور آپ کو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوا, اتنے میں آپ کے سامنے کسی نے بالکل وہی حرکت کی تو آپ کو فوراً طیش آ گیا. تو چونکہ آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کو فوراً پتا چل گیا کہ یہ تو میں نے بھی کیا, میری بھی غلطی تھی. یعنی کسی کی غلطی دیکھ کر اپنی غلطی کو یاد کر لینا. اور بعض اوقات یہ یعنی آپ یوں سمجھے کہ رول پلے کی شکل میں آتی ہے, اور بعض اوقات رول پلے نہیں ہوتا. یہ ایک طرح سے رول پلے ہے یہ جو دیکھا جائے. بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کوئی کتاب راہ چلتے اٹھاتے ہیں اور اس کو دیکھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور اس میں سارا ایسا لگتا ہے کتاب آپ سے بات کر رہی ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی اور بہت بڑی نعمت ہوتی, بہت بڑا کرم اور فضل ہوتا ہے. خوشی کے موقع پر سجدے میں گر جانا انبیاء کا طریقہ رہا ہے, سجدہ شکر بجا لانا. اسی طرح غلطی ہو جانے پر اللہ کی حضور جھک جانا اور نماز پڑھنا. یعنی کل بھی جیسے میں نے بتایا تھا نا کہ صلاۃ الشکر نہیں بتائی گئی لیکن صلاۃ التوبہ ہے. تو یہاں پر یہ پوری چونکہ رکوع بھی آ رہا ہے نا, صرف سجدے میں نہیں پڑھے, تو یہاں داؤد علیہ السلام رکوع بھی کر رہے ہیں اور سجدہ بھی کر رہے ہیں, تو نماز پڑھ رہے ہیں ایک طرح سے. تو نماز توبہ ہوتی ہے لیکن سجدہ شکر ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمیں قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ درخت وغیرہ بھی سجدہ کرتے ہیں, اور بعض اوقات ان آیات کو پڑھ کے بھی سجدہ کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ میں نے وہ دیکھا جو سونے والا دیکھتا ہے, یعنی خواب دیکھا کہ میں ایک درخت کے نیچے ہوں اور گویا درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے. یہ الہدا البیانی, درخت سورۃ صاد پڑھ رہا ہے. بس جب وہ اس آیت پر آئی, یہ آیت سجدہ ہے, تو اس نے سجدہ کیا اور اپنے سجدے میں کہا اللہم اغفر لی بہا. یہ انسان نہیں کہہ رہا, درخت کہہ رہا ہے اللہم اغفر لی بہا, اللہم حط عنی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلها منی کما تقبلت من عبدک داود سجدتہ. اے اللہ اس کے ذریعے مجھے بخش دے, اس سجدے کے ذریعے بخش دے. اے اللہ اس کے سبب سے میرا بوجھ اتار دے اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے, اور اسے مجھ سے قبول کر لے, مجھے بخش دے جیسا تو نے اپنے بندے داؤد سے ان کا سجدہ قبول کر لیا تھا. تو یہ بڑا عجیب خواب تھا. تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کو بتایا. آپ نے فرمایا ابو سعید تم نے بھی سجدہ کیا؟ میں نے عرض کیا نہیں.
آپ نے فرمایا تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی ابو سعید کے لیے، اور جب یہ آیت سجدہ آئی تو آپ نے سجدہ کیا، اور سجدے میں آپ نے وہی کہا جو درخت نے اپنے سجدے میں کہا تھا. تو یہ بھی سجدے کی دعا ہے. دوبارہ پڑھتی ہوں، اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط عنی بہا وزرا، اللہم حط عنی دور کر دے مجھ سے، بہا اس کے ذریعے وزرن بوجھ، واحدث لی بہا شکرن اور اس کے ذریعے میرے اندر شکر پیدا کر دے، وتقبلھا منی اور اس کو مجھ سے قبول کر لے، کما تقبلت من عبدک داؤد سجدتہ جیسے تو نے اپنے بندے داؤد کا سجدہ قبول کیا تھا تو میرا سجدہ بھی قبول کر لے. تو ہم سب کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب. ہم نے اس سے کہا ہے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لہٰذا تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت کر اور خواہش نفس کی پیروی نہ کر کہ وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. اللہ اکبر. انڈر لائن کیجیے اس جملے کو، وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا، وہ تجھے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹکتے ہیں یقیناً ان کے لیے سخت سزا ہے کہ وہ یوم الحساب کو بھول گئے. یعنی جب انسان خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو آخرت بھول جاتا ہے، اور جب آخرت بھول جاتا ہے تو پھر غلط کام شروع کر دیتا ہے. جب غلط کام کرتا ہے تو اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور وہ پکڑ جہنم کی شکل میں ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور اس دنیا کو جو ان کے درمیان ہے فضول پیدا نہیں کر دیا. یہ تو ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا، اور ایسے کافروں کی بربادی کے لیے جہنم کی آگ ہے. کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ان کو جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں یکساں کر دیں؟ کیا متقیوں کو ہم فاجروں جیسا کر دیں؟ یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ تاکہ یہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. تو یہ کتاب اس لیے آئی ہے. انڈر لائن، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. تو عقل مند کون ہے؟ جو اس کتاب سے سبق لیتے ہیں. اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا علیہ السلام، بہترین بندہ، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، کثرت سے اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا، اواب. قابل ذکر ہے وہ موقع جب شام کے وقت اس کے سامنے خوب سیدھے ہوئے تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تو اس نے کہا میں نے اس مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے. یعنی ویسے تو مال انسان کو رب سے دور کر دیتا ہے. عام طور پر جس کے پاس جتنا مال ہوتا ہے پھر وہ اس کے بکھیڑوں میں اتنا پڑ جاتا ہے کہ نماز روزے کا وقت نہیں رہتا یا رب سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے زیادہ میسر ہو جاتی ہیں. لیکن یہاں پیغمبر کا معاملہ الٹ ہے. انہوں نے مال کی محبت رب کی یاد کے لیے اختیار کی. کیا کہ یہ گھوڑے جو انہوں نے فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیے ہوئے تھے وہ انہیں دیکھتے تھے تو ان کے دل میں اللہ کی محبت اور پیدا ہوتی تھی. تو بالکل ایسے ہی جن لوگوں کو کتاب سے محبت ہے قرآن سے، تو قرآن کو دیکھتے جاتے ہیں، پڑھتے جاتے ہیں، سنتے جاتے ہیں تو ان کی محبت اور بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اسی طرح گھوڑے اگرچہ دنیا کا مال ہے لیکن اگر دین کے راستے میں استعمال کیے جائیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ایمان میں اضافے کا ذریعہ، اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ ہے. آپ بھی دیکھیے، غور کیجیے کہ کس چیز سے آپ کی محبت اللہ کے ساتھ بڑھتی ہے. یعنی وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا ٹریگر ہے آپ کا، وہ کون سا کام ہے. کیا نوافل پڑھ کے یا روزہ رکھ کے یا تلاوت کر کے یا سن کے یا پڑھ کے یا پڑھا کے یا لوگوں کی خدمت کر کے، یعنی کون سی چیز ہے کہ جس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی. بس اس کی ڈوز بڑھا دیجئے، وہ کام زیادہ کرنا شروع کر دیجئے تاکہ اللہ کی محبت ہر چیز کو اوور پاور کر جائے. یہاں تک کہ جب وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو گئے تو اس نے حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. پھر لگا ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پہ ہاتھ پھیرنے سے پیار کر رہے تھے اور ان گھوڑوں کی گردنوں اور بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے. اور دیکھو کہ سلیمان کو بھی ہم نے آزما لیا اور اس کی کرسی پر ایک جسد لا کر ڈال دیا. پھر اس نے رجوع کر لیا اور کہا اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ اکبر. اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے نا کہ پتہ نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کس چیز کے ذریعے ہمیں آزما لیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آزمائش میں فیل ہو جائیں. اور خاص طور پر آخری زندگی، مرنے سے پہلے یاد رکھیے جنت میں جانے کے لیے سب کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، سب کا امتحان ہو رہا ہے. ایک بندہ ساری زندگی اچھے کام کرتا ہے اور آخر میں عین جا کر
اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ آتا ہے وہ اس کو فیل کر جاتا ہے. تو انجام تو آخری عمل کے ساتھ کہ آخری عمل کیسا تھا اس کا. تو ان امتحانوں کو سمجھا کیجئے کہ کون سی چیز آپ کے لیے امتحان بن جاتی ہے. پتہ ہے کون سی چیز؟ جو ہمیں اللہ کی یاد بھلا دیتی ہے یا اللہ سے زیادہ ہمارے دل میں اپنی چاہت ڈال دیتی. یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے. تو پوری کوشش کر کے اس کو دل سے نکالنا چاہیے اور اللہ کی یاد کو اور اللہ کی محبت کو ہر چیز سے زیادہ ہونا چاہیے. اس نے کہا رب مجھے معاف کر دے اور مجھے وہ بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کے لیے سزاوار نہ ہو. بے شک تو ہی اصل دینے والا ہے، وہاب ہے. تب ہم نے اس کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی جدھر وہ چاہتا تھا، جدھر وہ چاہتا تھا. سبحان اللہ. جب انسان امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے کیسے راستے کھولتا ہے، کیسے کیسے دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتا ہے. اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور اور دوسرے جو پابند سلاسل تھے. ہم نے اس سے کہا یہ ہماری بخشش ہے، تجھے اختیار ہے، جسے چاہے دے اور جس سے چاہے روک لے، کوئی حساب نہیں. سبحان اللہ، کوئی حساب نہیں. یقیناً اس کے لیے ہمارے ہاں تقرب کا ایک مقام ہے اور بہتر انجام ہے. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ. پیغمبروں کے جو واقعات ہیں ان میں بھی بڑا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی زندگیاں، ان کی شخصیتیں، ان کی پرسنالٹیز کیسی تھی. اللہ تعالیٰ نے کن خصوصیات کی وجہ سے ان کو چنا اور پھر کس طرح ان سے کام لیا اور کس طرح ان سے راضی ہو گیا اور کس طرح ان کے لیے دنیا میں بھی معجزات کر دی. ایک ایک پیغمبر کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لگا ہوا ہے جو ان یوزول چیزیں، یہ ان کے شدید اخلاص کی وجہ سے. آج ہم وہ اخلاص کیسے پیدا کریں، یہ سوچنے کی بات. ہمارے اندر وہ ذوق اور شوق اللہ کی محبت اور عبادت کا کیسے ہو اور ہمارے اندر نیکی کے جذبے کیسے آئیں. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ہمارے بندے ایوب کا ذکر کرو علیہ السلام. اذ نادى ربہ، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور عذاب میں ڈال دیا ہے. یعنی طرح طرح کے، یعنی یہ نہیں کہ بیماری میں ڈال دیا. شیطان بیمار نہیں کر سکتا کسی کو، لیکن جب کوئی بیمار ہو جائے تو وسوسے بہت ڈالتا ہے دل میں اللہ تعالیٰ کے خلاف اور ادھر ادھر. اور پھر خاص طور پر جب ان کا سارا مال و دولت بھی ضائع ہو گیا اور ان کے رشتہ دار بھی ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو اس وقت ان کے دل میں طرح طرح کی پریشانیاں آتی تھی. اور 18 سال تک وہ بیمار رہے. ہم نے اسے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مار، یہ ہے ٹھنڈا پانی نہانے کے لیے، پینے کے لیے، بس یہی شفا ہے، پانی سے شفا. ہم نے اسے اس کے اہل و عیال واپس دیے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی طرف سے رحمت کے طور پر اور عقل اور فکر رکھنے والوں کے لیے درس کے طور پر کہ کس طرح اللہ تعالیٰ امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد نعمتیں پہلے سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. اور ہم نے اس سے کہا تنکوں کا ایک مٹھا لے اور اس سے مار دے، اپنی قسم نہ توڑ. کہتے ہیں کہ بیماری کے زمانے میں انہوں نے قسم کھا لی تھی کسی بات پہ ناراض ہو کر بیوی سے کہ میں تجھے صحت مند ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا. تو اب وہ پریشان تھے، مارنا نہیں چاہتے تھے، تو اس کا حل یہ نکالا گیا. اور نہیں مارتے تھے تو قسم کیسے پوری کرتے؟ حکم دیا کہ ایک جھاڑو لو، اس کے اندر 100 تنکے ہوں اور ایک دفعہ وہ لگا دو تو تمہاری قسم پوری ہو جائے گی. فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، مار لو اور قسم نہیں توڑو، قسمیں نہیں توڑنی چاہیے. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، ہم نے اسے صابر پایا، بہترین بندہ، اپنے رب کی طرف بہت رجوع کرنے والا، انتہائی صابر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس تک بیمار رہے. 18 ایئرز، بچہ جوان ہو جاتا ہے. جب قریبی اور دور کے لوگوں نے سب نے ان کو چھوڑ دیا. یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے نا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے، تکلیف ہوتی، بڑھاپا ہوتا ہے تو آہستہ 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 سارے دوست چھٹ جاتے ہیں. سب سے زیادہ دوست کس عمر میں ہوتے ہیں انسان کے؟ جوانی میں، کیونکہ وہ نبھا سکتا ہے. جب اس کو اپنی پڑ جاتی ہے تو پھر دوست بھی کم ہونے لگتے ہیں، سوشل سرکل محدود ہونے لگتا ہے اور یہ زندگی کی بڑی تلخ حقیقت ہے. تو بہرحال قریب اور دور کے لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا کیونکہ بیماری بہت ہی تکلیف دہ تھی. پورا جسم ایک پھوڑا بن چکا تھا، کیڑے پڑ چکے تھے اس میں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو وحی کی ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری بیماریاں دور کر دی اور وہ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے. ان کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جو کا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 بادل بھیجے، ایک بادل گندم کے کھلیان پہ برسا سونا لے کر اور دوسرا جو کے کھلیان پر چاندی لے کر، اور دونوں کو بھر دیا سونے اور چاندی سے. تو یہ اسی چیز کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ ہم نے اس کو اور زیادہ عطا کیا. لیکن اصل چیز جو ان کی دولت تھی وہ کیا تھی؟ ان کا صبر، ان کی عبادت، ان کی اطاعت، ان کا تحمل. ان سارے واقعات سے ایک خاص کامن بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر انسان تکلیف پر صبر کرتا ہے، حرام رستوں کی طرف نہیں جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو
اس کی تکلیفوں کا نعم البدل عطا کر دیتا ہے. یعنی مثلاً آپ کا کام کاروبار اچھا نہیں، جاب اچھی نہیں، لیکن آپ پھر بھی کوئی غلط کام نہیں اس میں کرتے، رشوت نہیں لیتے، جھوٹ نہیں بولتے، اپنی ڈیوٹی پوری کرتے ہیں اور آپ کرتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے سامنے اتنی بڑی اپرچونٹی لے آتا ہے کہ پچھلے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں اور آپ کو نہیں پتا یہ کیوں ہوا، لیکن وہ آپ کی دیانت، امانت، صداقت کی وجہ سے اللہ نے آپ کے لیے خیر اور بھلائی کے راستے کھول دیے، کیونکہ یہی سبق ہے جو ہمیں ہر واقعے سے مل رہا ہے. اسی طرح انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کوئی بھی سچویشن آ جاتی ہے جس میں اس کے پاس ایک طرف حلال ہے اور ایک طرف حرام، تو اب حلال ابھی ہے نہیں، مہیا نہیں، میسر نہیں، صرف حرام ہے، اور وہ حرام سے بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، بچتا رہتا ہے، تکلیف اٹھا اٹھا کے بچتا رہتا ہے، حتیٰ کہ حلال سامنے آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو حلال کی بھی کثرت عطا کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے جب بھی کبھی امتحان ہو اس میں جلد بازی نہیں کیجیے اور فوراً ہی ہار مان کے حرام راستے اختیار نہ کر لیجیے. وہ کہتے ہیں نا دیر آیت درست آئے، دیر سے آتا ہے لیکن ٹھیک ہوتا ہے. تو جلدی آنے والے شر کو چھوڑ دیجیے اور دیر سے آنے والے خیر کو لے لیجیے، اس کا انتظار رکھیے اور یقین رکھیے کہ اللہ دنیا میں بھی دے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واذکر عبادنا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار. اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا ذکر کرو، بڑی قوت عمل رکھنے والے اور دیدہ ور لوگ تھے، بڑے سمجھدار لوگ تھے، بہت بصیرت رکھتے تھے. ہم نے ان کو ایک خالص صفت کی بنا پر برگزیدہ کیا تھا اور وہ دار آخرت کی یاد تھی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو شخص آخرت کو کثرت سے یاد کرتا ہے وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے. یقیناً ہمارے ہاں ان کا شمار چنے ہوئے نیک لوگوں میں ہے. اور اسماعیل اور الیسع اور ذوالکفل ان کا بھی ذکر کرو، یہ سب بھی نیک لوگوں میں سے تھے. سبحان اللہ، اللہ کیسی تعریف کرتے ہیں، قیامت تک ان کی تعریفیں اس کتاب میں جاری ہیں. ھذا ذکر وان للمتقین لحسن مآب. یہ ایک ذکر تھا، اب سنو کہ متقی لوگوں کے لیے یقیناً بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگا لگا خوب خوب پھل اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، اور ان کے پاس شرمیلی ہم سن بیویاں ہوں گی. یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا رزق ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، نو اینڈ. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد. یہ تو ہے متقیوں کا انجام. ھذا وان للطاغین لشر مآب. اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جاتے رہیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ یہ ہے ان کے لیے. بس وہ مزہ چکھے کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا. اور وہ جہنم کی طرف اپنے پیروکاروں کو آتے ہوئے دیکھ کر آپس میں کہیں گے یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید نہیں ان کے لیے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں. وہ ان کو جواب دیں گے نہیں بلکہ تم ہی جھلسے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم نہیں تمہارے لیے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے. اور وہ آپس میں کہیں گے کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں نہیں دیکھتے جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے. وہ مولوی وغیرہ اور جو بڑے ریلیجس لوگ تھے جن کے بارے میں بڑا حقیر نقطہ نظر رکھتے تھے، وہ کدھر گئے سارے؟ ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، دنیا میں ہم ان پہ آوازیں کستے تھے، یا وہ کئی نظروں سے اوجھل ہیں. بے شک یہ سچی بات ہے، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں، اہل دوزخ میں یہی جھگڑے ہونے والے ہیں. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو یکتا ہے، سب پر غالب، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہے، زبردست اور درگزر کرنے والا. ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین. ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہ تھی جب ملأ اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں کہ ملأ اعلیٰ کا جھگڑا کیا ہے. اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب میں میرا رب میرے پاس بہترین صورت میں آیا
اور کہا ہے محمد میں نے عرض کیا ہے میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پہ جھگڑتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے میرے رب میں نہیں جانتا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے آرگیومنٹس کرتے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہے، اسی لیے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا وقت تھا اس وقت بھی انہوں نے سوال کیے اور بعد میں بھی اور اب بھی وہ سوال جواب کرتے ہیں اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے شانوں کے درمیان رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک اپنی چھاتی میں محسوس کی، چنانچہ میں جان گیا کہ جو کچھ مشرق و مغرب کے درمیان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے محمد، میں نے عرض کیا اے میرے رب میں حاضر ہوں اور باسعادت ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مقرب فرشتے کس بات پر جھگڑ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا درجات اور کفارات کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ درجوں اور کفاروں کے بارے میں، اور جماعت کے لیے پیدل چل کے جانے کے بارے میں، مشقت کے وقت اچھی طرح وضو کر کے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے کے بارے میں، اور جو ان کی حفاظت کرے گا وہ خیر کے ساتھ زندہ رہے گا اور خیر پر مرے گا، اور وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا تھا اس دن کی طرح۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندوں کے اعمال پر بھی فرشتے مقرر ہیں، وہ ان کے اعمال دیکھتے رہتے ہیں، کمی بیشی کو بھی دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور بندوں کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ جو حول العرش فرشتے ہیں وہ ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں۔ آپ کا کیا تعلق ہے ان سے؟ وہ تو آپ سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، اتنا کچھ آپ کے لیے کرتے ہیں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ بس ایمان لے آنا ہے کہ میں فرشتوں پر ایمان لاتی ہوں بغیر ان کو دیکھے اور ہر شرک سے بچتے ہوئے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ رب نے فرمایا اے ابلیس تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ یعنی یہ ہے ابلیس کا تکبر کہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا تھا دوسروں سے۔ اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا اے میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا۔ پھر اخلاص کی بات ہے، فرمایا تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں کہ میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ ابلیس کی خاص برائی کیا نظر آتی ہے آپ کو؟ تکبر، روڈنس، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا۔ تو جو اس کی اس چیز میں پیروی کرے وہ اس کے ساتھ ہی ہے، تو اس لیے تواضع اختیار کرنی چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹی لوگوں میں سے ہوں۔ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی ہی مدت گزرے گی کہ تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا تھی اور آخرت کی کیا، اور پھر جو زندہ رہے وہ بھی چند سال کے اندر دیکھ لے گا کہ مخالفین کے ساتھ کیا ہوا اور ایمان والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ گزرتا ہوا وقت انسان کے بس میں نہیں کہ اسے روک سکے، لیکن صرف وقت نہیں گزرتا، بہت سی چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں اور یہ چینجز بھی آپ روک نہیں سکتے۔ اس لیے کبھی بھی انسان اپنے موجودہ حال پر ایسا پریشان نہ ہو کہ مایوس ہو جائے، یہ بھی گزر جائے گا، دس شیل ٹو پاس، یہ بھی چلا جائے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے جو پہیا گھومتا ہے نا جب، تو اس کے ساتھ بعض اوقات کیا لگ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے تنکے وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے وہ تنکے ساتھ چپک کے چلے جاتے ہیں، پھر وہ جگہ بدلتی ہے۔ تو جس طرح پہیا بدلتا ہے اور جگہ تبدیل ہوتی ہے اور حالت تبدیل ہوتی ہے، ایسے وقت کا پہیا بھی گھوم رہا ہے اور حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی چیز جو آج آپ کو ڈپریس کر رہی ہو اس پر ڈپریس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ پرماننٹ نہیں ہے، ہر حال تبدیل ہونے والا ہے، بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، نیکی بھی، اور تکلیف کی حالت، بیماری کی حالت، ہر چیز تبدیل ہونے والی۔ تو انسان تبدیلیوں کی نظر ہو جاتا ہے، تو تبدیلی لازمی چیز ہے، اسے ایکسپٹ کرنا سیکھے۔ اور یہاں یہ جو کہا گیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بلا تکلف حق بات کو بیان کر دیتا ہوں، اور یہی طریقہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، کیونکہ تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اور بناوٹی باتیں اور بناوٹی رویے جو ہوتے ہیں نا بہت دن تک مینٹین نہیں ہو سکتے۔ اسے بی یور سیلف، ٹھیک ہے،
لکھ لیجیے، بی گریٹفل، بی ہوپ فل، بی یور سیلف، جو ہیں وہی رہیں، اپنے اوپر خول نہ چڑھائیں، اس میں لطف بہت ہے۔ اگر اس حال میں کوئی آپ کو ایکسپٹ کرتا ہے تو وہی دراصل ایکسپٹنس ہے، اور اگر آپ کچھ بن سور کے سج کے کسی کے سامنے آ رہے ہیں تو جب آپ کا روپ تبدیل ہوگا تو وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک۔ سورۃ الزمر، سورۃ الزمر مکی سورت ہے۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے، حکمت والا رب۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ اتاری ہے۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت اور بغیر کسی شرک کے، بغیر کسی اور کی طرف متوجہ ہوئے۔ خبردار، دین خالص اللہ کا حق ہے، کیونکہ سب کچھ ہمیں دیا اللہ نے ہے تو ہمیں بھی اپنا سب کچھ اللہ کو دینا چاہیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجیہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں۔ کفار مکہ ہوں یا دنیا بھر کے مشرکین، وہ اپنے شرک کی یہی توجیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ان بزرگوں کو، ان پیروں کو، یہ بتوں کو نہیں مانتے، ہم تو دراصل ان کی سیوا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں پہنچے ہوئے، یہ اللہ تک جانے کا رستہ ہے اور یہ اللہ تک ہمیں پہنچا دیں گے، ہم ان کا دامن پکڑ لیں گے تو ہم آسانی سے چلے جائیں گے اللہ تک، ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ تو یہ جو بیچ کا واسطہ اور وسیلہ والی چیز ہے نا، یہ شرک کا دروازہ کھولتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، کہ جب بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھے تو بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ مجھے پکارتا ہے وہی میں اس کی پکار سن لیتا ہوں۔ کسی واسطے کی ضرورت ہی نہیں، کہیں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہی نہیں کہ تم کوئی واسطے وسیلے ڈھونڈ کے لاؤ گے، ان کے ذریعے مجھ تک آؤ گے تو میں تمہاری بات سنوں گا، ورنہ نہیں۔ یہ سب لوگوں کی اپنی من گھڑت ہے۔ تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ وہ ہماری بزرگ ہستیاں ہیں، ہماری دعائیں التجائیں اللہ تک پہنچا دیتی ہیں۔ اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو۔ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ وہ اللہ ہے اکیلا اور سب پر غالب، یعنی ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات کو اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا ایک جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے۔ وہ تمہاری ماں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں میں سے تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں۔ پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ ثم الی ربکم مرجعکم، پھر آخر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں صاف بتا رہے ہیں کہ تمہاری ناشکری اللہ کو پسند نہیں۔ اور ناشکری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندے کو ساری نعمتیں دے اور بندہ اسی رزق کو جا کر دوسروں کے نذرانے میں پیش کر دے، اللہ کو خوش کرنے کی بجائے اور ہستیوں کو خوش کرے، اللہ کی اطاعت کرنے کی بجائے اوروں کی بات مانگنے کے لیے بھاگا پھرے، یعنی نماز قضا کر کے اپنے اوپر کے باس کو خوش کرتا رہے، کسی طرح یہ خوش ہو جائے مجھ سے تاکہ مجھے دنیا زیادہ مل جائے۔ کیا یہ شکر گزاری ہے؟ نہیں۔ زندگی اللہ نے دی، علم حکمت اللہ نے دیا، اور اب صرف بندوں کو خوش کرنے کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہر حال میں، ہر حال میں۔ شکر یہ نہیں ہوتا ابھی تو ٹھیک ہوں اور ابھی ذرا میں ٹھیک نہیں ہوں، اچھا نہیں، جس حال میں بھی ہو پہلے شکر ادا کیا کرے، اور اس کے بعد اگر اپنی کوئی تکلیف کسی کو بتا کے کوئی مدد حاصل کرنی ہے تو وہ کر لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا، اے فلاں تم نے کس حال میں صبح کی؟ کیف اصبحت؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے سامنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے یہی چاہتا تھا کہ تم یہی کہو کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ اور جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے میری بہت ساری رحمت لکھ دو۔
اگر ہم رحمت چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ الحمدللہ الحمدللہ کہیں، تو وہ تکلیف خود ہی دور ہو جائے گی۔ باویلا کرنے سے، شور مچانے سے، ہنگامہ کرنے سے، بے چین اور پریشان ہونے سے تکلیف دور نہیں ہوا کرتی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو وہ اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لو، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ یہاں شکر کے مقابلے میں جو رویہ ہے اس کو کفر کہا گیا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ پھر وہی بات آگئی نا جس پورے پارے میں تھیم چل رہی ہے، جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اس دنیا میں بھی اچھا ہے، اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب، اور صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ خوف کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھے، کیونکہ ایمان ان دونوں کیفیات کے درمیان کی چیز ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ان سے کہیے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کرنے سے پہلے خود عمل کرنا ضروری ہے۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو۔ کہو اصل دیوالیے تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا۔ خوب سن رکھو، یہی کھلا دیوالیہ ہے۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوئی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس اے میرے بندو میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، پھر اس کے عمدہ حصے کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، ایسے لوگوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور ایسے ہی لوگ دراصل عقل مند ہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ بات نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ اب اپنے لیے سوچئے کہ کیا بتایا جائے گا، کیا میں وہ ہوں یا نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں طویل ہوں اور احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، جن کے عمل اچھے ہوں۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، منزل پہ منزل بنی ہوئی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم اپنے اندر تقوی پیدا کر لو اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہترین دنیا اور آخرت میں انجام دے دے گا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پہ چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا ہو؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہے، یعنی اس میں کنٹرڈکشن نہیں، جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، یعنی قرآن سن کر ان کے دل پگھل جاتے ہیں اور وہ پہلے سے اچھے بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت
ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا. ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں ہی رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے. کاش یہ جانتے ہوتے. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، تاکہ یہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں. دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. الحمدللہ بل اکثرہم لا یعلمون. الحمدللہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے، جانتے ہی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. پھر بالآخر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.